ایک بہت ہی بھیانک واقعہ، ایک بہت ہی دل لرزا دینے والی خبر جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ملیر وہاں شاہ فیصل میں شمسی کالونی میں 3 بچیوں اور ان کی والدہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو انہوں نے خون میں لت پت لاشیں دیکھی۔ والدہ سے جب بیان لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے چیخوں کی آوازیں آئی تھیں۔ کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرا اقرار اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ ایک بہت ہی بھیانک واقعہ، ایک بہت ہی دل لرزا دینے والی خبر جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کراچی کا علاقہ ہے ملیر، وہاں شاہ فیصل میں شمسی کالونی میں 3 بچیوں اور ان کی والدہ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ گلے کاٹے گئے، ان کے چھریوں کے وار کر کے ان کو زخمی کیا گیا، اور جن صاحب پر یہ الزام عائد ہے ان کے قتل کا، جو ملزم ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ان خاتون کے شوہر اور ان بچیوں کے والد فواد، جو کہ پولیس کی زیر حراست ہے۔ ان کو بھی زخمی حالت میں جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ فواد کے بھائی بیرون ملک مقیم تھے، وہاں سے ان کو شامل تفتیش کیا گیا۔ انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں، بلکہ وہ کہانی کا بالکل ایک رخ موڑ دیا ہے ان کے بیان نے۔ پھر والدہ جو کہ ساتھ ہی رہائش پذیر تھیں نچلی منزل میں، انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں پولیس کو، وہ سب آپ سے شیئر کروں گی۔ لیکن پہلے ذرا اس واقعے کی تفصیلات آپ کو بتاؤں کہ انسان کی روح کانپ کے رہ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی والد اور والدہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے، یا اپنے شریک حیات کے ساتھ اتنی بے دردی سے پیش آ سکتا ہے کہ اس کی جان لے لیں۔ اس واقعے میں ایسا ہوا کہ اس واقعے کو قریبی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیا گیا، اور پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو انہوں نے خون میں لت پت لاشیں دیکھی۔ 3 بچیاں تھیں، ان کی والدہ تھیں، اور ان کے والد کو زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں سے پھر وہ اب زیر حراست ہے۔ پولیس نے ان کو شامل تفتیش بھی کر لیا گیا۔ اس کی انویسٹیگیشن کی گئی، اور جب آگے معاملات بڑھے تو پولیس کو یہی خطرہ اور خدشہ ظاہر ہوا کہ یہ فواد نامی جو شخص ہے، جو بچیوں کا والد اور جو مقتولہ ہیں ان کا شوہر ہے، اسی نے چھریوں کے وار کر کے ان کو مارا ہے۔ پولیس نے ڈیڈ باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ بتایا یہ ان کی والدہ سے جب بیان لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ مجھے چیخوں کی آوازیں آئی تھیں، جس کے بعد میں نے کال کی، اوپر سیڑھیاں چڑھنے میں مجھے دقت تھی تو کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ پھر جیسے تیسے کر کے میں اوپر پہنچی، باقی لوگوں کو بھی انہوں نے بلا لیا، دروازے کو کھولنے کی کوشش کی کیونکہ اندر سے دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا، دھکے وغیرہ دیے گئے تو دروازہ کھل گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو منظر دیکھا، کیونکہ وہی پہلی خاتون تھی جو جائے حادثہ پر پہنچی تھی، اور عینی شاہد بھی وہی ہیں، کہ انہوں نے دیکھا کہ میری جو پوتیاں ہیں وہ جہاں پر سوتی تھیں وہیں پر سوئی ہیں، اور جو میری بہو ہیں وہ دوسرے کمرے میں زمین پر ہے اور ان کے اوپر کمبل ڈالا گیا، وہ خون میں لت پت ہے، بیٹا بھی زمین پر زخمی حالت میں موجود ہے۔ پھر جب ان سے پولیس نے معلوم کیا کہ آج صبح ہوا کیا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اور بچیاں اسکول بھی گئی ہیں، کالج بھی گئی ہیں، اور مجھ سے مل کر گئی ہیں، میرا بیٹا بھی بالکل ٹھیک تھا، وہ کام پہ جاتا ہے، ایک فیکٹری میں سیلز مینیجر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایک بات جو انہوں نے بتائی کہ 4 ماہ سے اس کو تنخواہ نہیں ملی تھی۔ والدہ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ اچھے خوشگوار خاندان کی طرح رہتے تھے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جو فواد کی بھابھی ہیں یعنی فواد کے بھائی کی بیگم ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بیوی سے اکثر ناچاکی رہتی تھی اور معمول کی بات تھی اس میں لڑائی جھگڑا ہو جانا اس خاندان میں۔ تو اس دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ بیگم سے جھگڑے کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ ہم ابھی ایسا ہی سوچ رہے تھے کہ کچھ تلخ کلامی ہوئی ہوگی، جس کے بعد پتہ نہیں ذہنی طور پہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے بچیوں کے گلے کاٹ دیے، بیوی کا گلا کاٹ دیا، اور یہاں تک بات پہنچ گئی۔ لیکن جو فواد کے بھائی بیرون ملک میں رہائش پذیر ہیں، جب پولیس کی ان سے بات ہوئی، انہوں نے جو بیان دیا اور جو کچھ بتایا وہ بہت ہی لرزہ خیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اس سارے واقعے میں انویسٹیگیشن نے کچھ اور رخ اختیار کر لیا ہے۔ پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ جو سامنے آئی اس سے بھی بہت سے خدشات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بچیوں کے
جسم پر کسی قسم کی مزاحمت کے کوئی نشانات نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اتنی بے دردی سے آپ کا گلا کاٹا گیا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، ہاتھ پیر نہ چلائیں، یا تکلیف سے آپ کا جسم جو ہے وہ تڑپے نہ. تو بچیوں کے جسم پر ایسا کچھ نہیں ہے، تو جس سے یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں بچیوں کو کوئی نشہ آور یا نیند آور چیز پلا دی گئی اور اس کے بعد ان کے گلے کاٹے گئے، جس سے یہ بات سامنے آتی کہ یہ پری پلان تھا. اس کے بعد جو خاتون ہیں ان کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بتایا انہوں نے کہ ان کے جسم پر بہت سے زخموں کے نشانات تھے، یعنی انہوں نے مزاحمت کی تھی، ان کے ہاتھوں پر بہت سے نشانات تھے، پوری باڈی پہ زخم تھے، ہاتھا پائی ہوئی ہوگی، انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہوگی، کتنی تکلیف سے گزری ہوگی، کیسے تڑپی ہوں گی. اللہ بہتر جانتا ہے. اور وہ ظالم شخص فواد کیسے گلے کاٹتا رہا اپنی بچیوں کے اور بیوی کے، اور کیسے اس نے پلان کر لیا، کیسے یہ سب کچھ اتنا بڑا ظلم اس شخص نے کیا. اور ابھی وہ خود بھی زخمی ہے، خود بھی اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی. والدہ یہ کہتی ہیں کہ بچے کو 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی. جو ہم زلف ہیں فواد کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فواد ایک اچھا رکھ رکھاؤ والا انسان تھا، مالی طور پر اس کو کوئی ایسی فکر لاحق نہیں تھی، اور بچوں سے اور بیوی سے بہت پیار کرتا تھا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا یہ تو کسی اور چیز ہی کی عکاسی کرتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ جو فواد کے بھائی ہیں، بیرون ملک مقیم ہیں، ان کی کال بڑی ہی اس تفتیش میں ایک اہم موڑ کی طرف لے گئی ساری چیز کو، ساری بات کو. ابھی سیمپلز بھی لے لیے گئے ہیں کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے بچیوں کی باڈی سے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ان کو نشہ آور یا نیند کی گولیاں دی گئیں یا کیا ہوا تھا اس روز. وہ بھی کچھ دن میں آ جائے گا تو آپ سے شیئر کر لوں گی. اب ہم ان کے بھائی کی بات کرتے ہیں. بھائی یہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی فواد نے مجھے ویڈیو کال کی. ویڈیو کال میں وہ ان سے بات کیا کر رہے ہیں، ان کو اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پوری فیملی کو مارنے جا رہا ہوں، میں ان کو قتل کر دوں گا. جس میں بیٹیاں شامل ہیں 3، جن کی عمریں 10 سے 16 سال کے درمیان تھیں، اسکول جاتی تھی بچیاں، کالج بھی جاتی تھی. تو بیوی کو بھی میں مار ڈالوں گا اور خود کو بھی مار دوں گا. انہوں نے یہ اپنے بھائی سے ویڈیو کال پر بات کی ہے. بھائی ظاہر ہے پاکستان میں موجود نہیں تھے، پاکستان سے باہر تھے. ان کے لیے بہت ہی پریشان کن یہ بات تھی، حیران کن تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بھائی کیا کرنے جا رہا ہے. تو ان کی سمجھ میں جو آیا وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پریشانی کے عالم میں میں نے اپنی بیوی کو کال کیا اور بیوی سے کہا کہ میرا بھائی یہ کرنے جا رہا ہے. وہ وہاں سے پریشانی کے عالم میں نکلی اور جب تک وہ وہاں پہنچی یہ سانحہ رونما ہو چکا تھا. کیوں ایسا کیا؟ ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی ذہن اگر اس پہ سوچنے کی کوشش کرے تو مالی مسائل سامنے آتے ہیں. والدہ کے مطابق 4 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی، تو ہو سکتا ہے بیوی سے کچھ بات چیت ہو رہی ہو، گفتگو ہو رہی ہو، تلخ کلامی ہوئی ہو، جس پر وہ اتنا سیخ پا ہو گیا ہو کہ سوتی بچیوں پہ وار کرنا شروع ہو گیا ہو، بیوی کی گردن کاٹ دی. لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کچھ اور کہتی ہے اور بھائی کا بیان کچھ اور کہتا ہے کہ جب انفارم کیا، بتایا کہ میں یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہوں، تو دماغ میں کچھ فطور بھرا ہوا تھا. یہ ظلم کرنے سے پہلے اس کو باقاعدہ پلان کیا تھا. تو یہ تو بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے. اتنے قریبی رشتے، ایسے رشتے جن پر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں، وہی آپ کی جان لے لیں. کوئی بھی ذی شعور شخص یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوگا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیا. پھر اس طرح کے واقعات بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ عوام کی آواز جب میں کیا کرتی تھی تو ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا. پہلے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ گھر میں چوری ہوئی، اس نے ایسا منظر پیش کیا تھا گھر کے اندر کہ چوری ہوئی اور بیوی کو قتل کر دیا. لیکن بعد میں جب انویسٹیگیشن آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ اس نے خود ہی اپنی بیوی کو مارا تھا اور گلا کاٹا تھا اسی طرح سے. تو کسی انسان کو سوئی بھی چبھ جاتی ہے تو وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے. گلا کاٹتے ہوئے اس شخص کو بالکل رحم نہیں آیا. ننھی معصوم بچیاں، بیوی، یہ کچھ ذہنی امراض ہیں. یہ کیا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. بحیثیت معاشرہ ایسے واقعات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ماں باپ سب سے قریبی رشتہ ہوتے ہیں. باپ سے بیٹیوں کا بہت لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور بچیاں بھی اپنے والد سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. یہ نیچرل چیز ہے. لیکن والد ہی آپ کا قاتل بن جائے، یہ ذہن سوچنے سے قاصر ہے. سیریل کلرز ہوں یا ذہنی مریض ہوں، ایسے واقعات ہم سنتے دیکھتے ہیں. لیکن جب یہ کسی باپ کا ایسا
پرتشدد ہو جانا، اتنا ظالم بن جانا، قاتل بن جانا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو اس پر پولیس کو بھی ذرا اور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے اور حقائق سامنے آئیں. ابھی تو کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ پہلے سے پری پلان تھا، یہ وقتی طیش کی بات نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ انصاف کرے ان روحوں کے ساتھ جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں. وہ تو معصوم لوگ تھے چلے گئے، جن کو اتنا بہیمانہ انداز میں، ایسے پرتشدد انداز میں ظلم سے مار دیا گیا ہو. تو جنت کے ہی باسی ہیں. لیکن جس شخص نے یہ کچھ کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، جس سے باقی مجرموں کو شے ملتی ہے. یہ بارہا میں اپنی ویڈیوز میں، اپنے پروگرام میں کہہ چکی ہوں. تو ہمیں اپنے سسٹم کو، انصاف کے نظام کو مضبوط بنانا ہے. ہمیں سزائیں دینی ہیں اس لیے کہ آئندہ ہونے والے ظلم کو روکا جا سکے، ورنہ بہت مشکل ہوتا جائے گا. اس طرح کے کرمنلز کو اور شے ملے گی، وہ شیر ہو کر گھومیں گے کہ بعد میں تو کچھ نہیں ہونا، آپ نے آزاد گھومنا ہے. آپ نے شاہ رخ جتوئی والا کیس بھی دیکھا. تو یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے، اور ان چیزوں پر بات کرنا بھی بڑا افسوسناک ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہوں گی کہ المیہ ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. بات اس لیے کی جاتی ہے، آواز اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ ان پر کچھ ری ایکشن سامنے آئے، ان ایسے لوگوں کے خلاف کچھ ہو سکے. دعا یہی ہے کہ ان تینوں بچیوں کو، ان کی والدہ کو انصاف ملے، مجرم جو کوئی بھی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.